ایران جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت اب کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے اور بشرا بی بی کے معاملے کو اب کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب۔ السلام علیکم سر، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کل ایوان صدر میں جو اجلاس ہوا جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی وفاق نے، لیکن صوبوں نے اس کو رد کر دیا، کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سوزین، رد ہوا اور اس پہ بحث ضرور ہوئی اور اس کے پروز اینڈ کون سارے دیکھے گئے۔ یہ وہ آپشنز ہیں کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا کے آپ نے اٹھانے ہیں، آپ نے دیکھنے ہیں۔ مطلب if we have left with no option but to impose the lock down، آپ کے پاس کوئی صورت حل نہیں بچتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ چلیں گے، پھر آپ کریں گے۔ سو اس پہ بات چیت ہوئی، اس پہ مشورہ ہوا۔ فیول ریشننگ پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر فیول ریشننگ ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آگے جو حالات خدا نہ خواستہ اگر بڑھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں مزید، جس طرح مطلب آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں کیا حالات بن رہے ہیں، دنیا میں دیگر ملکوں میں کیا حالات بن رہے ہیں، جو جہاں سے تیل پروڈیوس ہوتا ہے ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ حالات رہیں گے تو پھر تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس وقت تو آپ یہی کر سکتے تھے کہ آپ نے آسٹیرٹی ڈرائیو چلا دی، آپ نے 60% گاڑیاں جو ہیں وہ واپس پول میں جمع کرا دی ہیں۔ پرائم منسٹر نے اسٹرکٹلی آرڈر دیا ہے، سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں 60% 50%، اور وزراء جتنے سرکاری بڑے جو فیول کنزیوم کرنے والے لوگ تھے ان کے پیٹرول پہ کٹ لگا دیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر تب بھی حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور فیول کی پرائس ہے اس حساب سے پاکستان میں اس وقت 1 لیٹر 500 روپے سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری پالیسی ہے جس نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ سو یہ جو آپشنز ہیں آسٹیرٹی ڈرائیو کے بعد، لائک فیول ریشننگ ہو گیا، لائک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا، ورک فرام ہوم ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن دا ٹیبل ہیں۔ لیکن سر اگر میں ایک اور یہیں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، نہیں بچے گی تو پھر آپ اس کو لگانے ضرور جائیں گے۔ لیکن میڈیا رپورٹس تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول مہنگا کرنے کے باوجود جو کنزمپشن ہے وہ 25% بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، پیٹرول مہنگا کے باوجود، کٹ لگانے کے باوجود اگر بڑھ رہی ہے تو ڈو یو تھنک سو کہ از اٹ اے گڈ سائن؟ ہمیں تو ایز اے نیشن یہ فیصلے کرنے ہیں، صرف حکومت نے تو اپنے سر پہ چیزیں نہیں لینی ہوتی نا، ہمیں تو اپنے ملک میں جتنی گاڑیاں یوز کرتا تھا میں نے اس میں سے گھر کی اپنی استعمال کی گاڑیاں جو ہے میں نے آدھی کھڑی کر دی۔ جتنا میں فیول کنزیوم کرتا تھا وہ میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو مزید کم کر لوں۔ سرکاری پیٹرول گاڑی سب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو قوم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرف آئے اور اس آسٹیرٹی ڈرائیو کا وہ حصہ بنے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے، ہر بندہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب کل کو حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ کل کو پیٹرول مہنگا ہوگا، مہنگا ہونے کے بعد پھر ناپید ہو جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ تو آپ کی حکومت اتنی تگڑی ہے کہ ایک راستے سے آپ کو اگر تیل نہیں آ رہا تو یمبو سے آپ کو پیٹرول دلا رہے ہیں، فجیرہ سے آپ کو دلا رہے ہیں، سعودیہ سے الٹرنیٹ راستے سے منگوا رہے ہیں۔ آج یہ آپ کی حکومت کی کامیابی ہے کہ آپ کے جہازوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے تو وہ ابنائے حرمت سے سیدھے گزر کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ سچویشن کا ادراک بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب دیکھیں کہ کیونکہ 25% کنزمپشن بھی زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی نہیں لگ رہا، اب لاک ڈاؤن بھی نہیں لگے گا، کنزمپشن بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر کس طرح سے حکومت اس سچویشن کو ڈیل کرے گی؟ دیٹ مینس کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا۔ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپشنز جو ہے کوئی آف نہیں کیا گیا، یہ سارے آن دا ٹیبل ہیں۔ صحیح، چاہے وہ فیول ریشننگ ہے یا چاہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یہ آن دا ٹیبل ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالات اس طرف چلے جاتے ہیں تو یہ اقدامات آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر حکومت تو یہ تو نہیں دیکھے گی کہ کوئی جو ہے اقرار کر رہا ہے یا کوئی جو ہے انکار کر رہا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے یا نہ خوش ہوتا ہے، پھر تو آپ کو بچانا ہوتا ہے اور آپ کو پھر اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑتا ہے اور پھر آپ کو لینا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی آپشن تو بچے گا نہیں۔ اور جو
25% آپ انکریز بتا رہی ہیں. آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. میڈیا رپورٹس ہیں سر یہ. لیکن اگر آپ بتا رہی ہیں تو میرے خیال میں سوزین جہان کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. آپ نے ضرور جانچ کی ہوگی اس بات کی, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا سر اب تھوڑے سا جنگ کے حوالے سے بات کروں گی. یو ایس اے ایران کی اس وقت وار چل رہی ہے. پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے سیز فائر میں؟ ترکی, سعودی عرب, مصر, یہ سارے وزرائے خارجہ پاکستان آئے اور پاکستان میں دنیا کی تیسری جنگ عظیم کے حل کی بات چیت ہوئی. وہاں پر وہ ڈسکشن ہوئی اور یہ میز سجنا, یہ جرگے کا ماحول, یہ بیٹھک بننا پاکستان میں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. اب آگے اس سے چل کر بات چیت ہوئی اور اس میں مطلب کیسے ہوگا, کون کیا کرے گا, کس ملک کا کیا کردار ہوگا. لازمی بات ہے سارے کام پاکستان اکیلے بھی نہیں کر سکتا, کچھ دوست ملکوں کی ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان ایک ایسا ہی ملک ہے جس پہ تمام ملکوں کا, تمام اقوام عالم کا آپ کہہ لیں کہ ان کا اتفاق ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, منگنی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی, نکاح ہو گیا تو رخصتی بھی ہو جائے گی. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ 6 اپریل جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈے ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس دن تک ایک ڈیڈ لائن ہے کیونکہ انرجی پلانٹس پہ ایران میں حملہ نہیں ہوگا. کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 6 اپریل سے پہلے ایرانی اور امریکی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد میں ملاقات کرے اور جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں؟ آپ اچھے کی توقع رکھیں. میں مزید تفصیل نہیں بتا سکوں گا, لیکن آپ اچھے کی توقع رکھیں اور اس پہ مزید ہم کو بحث کر بھی نہیں سکتے, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ 6 تاریخ سے پہلے کوئی اچھا بریک تھرو جو ہے تو وہ ملے گا. چلے سر اب تھوڑا سا سیاست کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایران کی بات بھی کر لی. ابھی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی تو آنکھ کا مسئلہ بنا, ہائی کورٹ میں رجوع بھی کیا, ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا, لیکن اب سیم سچویشن بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. کیا حکومت وقت جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہاسپٹل شفٹ کرے گی یا میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو بیل دے دے گی؟ میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل کی بات تو تبھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ تو بہت تگڑی وکیل بھی ہیں سوزین, جب وہ خود کوئی بیل اپلیکیشن دیں گی میڈیکل گراؤنڈ پہ تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو ان کے ڈاکٹرز, ان کی میڈیکل ٹیم جو وہ سجیسٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی پھر کیا جائے گا. اچھا سر اگر میڈیکل آپ کو پتا ہے کہ جی سر اگر کیونکہ خان صاحب کو تو یہ ریلیف آپ نے نہیں دیا, لیکن اگر میں بشرا بی بی کی بات کروں, اگر ان کے وکلا جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں, کوئی سی ایم فائل کر دیتے ہیں, تو حکومت کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ ابھی ڈالی, انہوں نے درخواست دی نہیں اور ہم پہلے سے فیصلہ. سر ہو سکتا ہے ڈرافٹنگ ہو گئی ہو سکتا ہے صبح فائل ہو جائے. وکیل آپ ہیں, اسی لیے تو سر سوال کر رہی ہوں آپ سے, اسی لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں. وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ وکیل ہیں, آپ نے ڈرافٹنگ کر لی ہے تو آپ جمع کر لیں, کل اس پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا.